قال ربي فما غفر قال لا أحب الآخرين فلما رأى القمر بازغا قال ربي فما غفر قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من الضالين فلما رأى الشمس باطلة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفل قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين قال الله تبارك وتعالى في مكان آخر ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا لقد جئتنا بالحق أم أنت من العالمين قال ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهما وأنا على ذلك من الشاهدين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم من تعالى واحد الكرام الله كيسر الكرام سامي الكرام یہ ماہ مبارک ذی القعدہ شریف کے نام سے موسوم ہے. پچھلے جمعہ مبارک کو حضور نبی کریم اور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جدی حجت سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ کا ذکر خیر کیا اور نے بتایا تھا اللہ تعالیٰ کریم نے اس دنیا کے اندر چار لوگوں کو پوری دنیا کی بادشاہ عطا فرمایا اور وہ چار لوگ جن میں سے ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام دو ایمان والے دو کافر. ایمان والوں میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سکندر اور ان میں سے جو دو کافر تھے ایک نمرود اور ایک بغداد وسط. اور اس کا خلاصہ ہم نے بیان کیا. اللہ تعالیٰ کریم جب انسان کو عروج عطا فرماتا ہے تربیت عطا فرماتا ہے پھر کمال عروج پر انسان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. جو اللہ کے مقبول بندے ہوتے اللہ کے معبود ہوتے نیک ہوتے تقویٰ ہوتے وہ تو ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا ان کے ایام کیسے بھی ہو ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا ہی اللہ رب العزت کی نعمت کو شکر گزاری ہے. اور خود ارشاد فرماتا ہے جو میری نعمت پر شکر
نعمت میں اضافہ ہوگا، اور اگر تم نہ شکر کرو تو اللہ کو عزت کرو، تمہاری ضرورت نہیں، وہ بھی پرواہ ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، ساری دنیا اس کی محتاج ہے۔ تو انسان جو خسیس گھٹیا قسم کا انسان ہوتا ہے، اس کو حقوق ملتے ہی سب سے پہلے وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ غافل ہونے کے بعد پھر اپنے گناہوں کی دلدل کے اندر مصروف ہو جاتا ہے، اور اپنے گناہوں کے اندر اس قدر آگے نکل جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر اس کو کوئی حق بات بھی کرے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ اس نے مجھے یہ بات ہو گئی، وہ اپنا ماضی بھول جاتا ہے۔ قرآن میں فرماتا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ جو ایام ہیں ان کے اندر وہ تبدیلیاں آتے رہتے ہیں، یہ گردش ایام ہے، ہمیشہ ایک بندہ ایک حال میں نہیں رہتے۔ اللہ کو عزت جب چاہتا ہے تو فقیر کو بادشاہ بناتا ہے، اور جب چاہتا ہے تو بادشاہ کو بدل کر بنا دیتا ہے۔ ایک وقت کے اندر انسان بڑا خوشحال ہوتا ہے، اور کچھ دنوں کے بعد وہی بندہ تندرست ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ تو کبھی انسان جو پریشان ہوتا ہے اللہ کو عزت اس کے اندر مہربانی فرماتا ہے، اس کی ساری تندرستی دور ہو جاتی ہے، پھر وہ خوشحالی کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے۔ اللہ کو عزت کے یہ ایام کی تبدیلی وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ حقیقت کے اندر یہی بندے کے لیے آزمائش ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے بندے کو کسی حال میں بھی اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ ایام اچھی ہو تو زیادہ بڑھتے ہیں۔ اب دیکھیے حضور نبی کریم مجسم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ عصمت میاں کی شرط، پاک دامن ہر پیغمبر کی نہیں شرط، پھر ہم سب کے نبی آخر زمان کو امام پر کیا تمام انبیاء کی نسل۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی امت پر 5 آیت نازل کی، تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 تہجد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم امت پر فرض نہیں ہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ فضیلت ایک الگ معاملہ ہے، لیکن جہاں تک معاملہ فرضیت کا ہے تو امت پر فرض نہیں ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا بظاہر کے الفاظ استعمال کریں کہ اللہ کو عزت فرماتا ہے یہ میرا محبوب ہے، بقیہ امت 5 نمازیں پڑھتی تو میرا محبوب 1 نماز پڑھ لیا، میں نے 2 پڑھ لیا، 3 پڑھ لیا، میرا محبوب تو تخفیف۔ اللہ کو عزت نے اپنے حبیب پر نماز کو فرض کر کے یہ بتا دیا کہ اللہ کی بارگاہ کا جو نظام ہے اس کا اصول ہے وہ یہ ہے کہ جتنا جس کو قرب زیادہ ہو اتنا اس بندے پر شکر گزاری کرنے کا زیادہ ہوتا ہے۔ خود ہم سب کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو دن میں ساری مصروفیت میدان جہاد میں بھی جاتے ہیں، تبلیغ بھی کرتے ہیں، تدریس بھی فرماتے ہیں، وعظ و نصیحت سے سارا دن کی مصروفیت، جب آپ لوگ جا کر عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد ماہ خواب استراحت ہو جاتے ہیں، آرام کرتے ہیں، جب سب سو جاتے ہیں نبی علیہ السلام پھر الگ سے مصلی میں جاتے ہیں، نوافل کے کرتے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں بخاری شریف کے حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام اتنی مشقت کرتے نوافل کے اندر یہاں تک کہ آپ کی پنڈلی مبارک پر وقت بنا۔ میں پوچھتی یا رسول اللہ سارا دن آپ دین کا کام کرتے ہیں، سارا دن مشقت کرتے ہیں، رات میں آرام کا وقت کرتا ہے، بجائے آرام کرنے کے آپ پھر نوافل کرنا شروع ہو۔ معصوم من الخطا ہے، گناہوں سے پاک ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟
اللہ کی شکر گزاری کرنے والا، یعنی اللہ نے جب مرتبہ زیادہ کیا، مقام زیادہ کیا، تو میرے پر یہ لازم ہے کہ اللہ کی شکر گزاری زیادہ کروں۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت جس کو جو نعمت عطا فرمایا، اس نعمت کے مطابق بندے کو چاہیے وہ اللہ کی شکر گزاری بھی زیادہ کرے۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو ساری دنیا کی بادشاہی عطا کی، نمرود کو بھی ساری دنیا کی بادشاہی عطا کی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نمرود اللہ کو اسلام دے آتا، اللہ کو یاد کرتا، اللہ کے ذکر میں رہتا، بجائے اس نے اسلام لانے کے ایک تو کفر کیا اور اپنے لوگوں کو کہنے لگا کہ میری پوجا کرو، خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ جہاں تک لوگ قریب ہوتے وہ آ کر ان کو پوجا کرتے، ان کے سجدہ کرتے، اور جو لوگ دور تھے نہیں آ سکتے تھے ان کے لیے باقاعدہ مورتیاں، یہ بت بنا کر اپنی ہم شکل مجسمے بنا کر لوگوں کے گھروں کے اندر بھیج دیے کہ تم ان کی پوجا کیا کرو۔ اور یہی بتانا تھا کہ اللہ رب العزت جب کسی کو کمال عطا فرماتا ہے، نقطہ عروج عطا فرماتا ہے، وہیں سے اللہ رب العزت کی طرف سے بندے کے لیے آزمائش شروع ہو جاتی ہے کہ بندہ اپنے عروج کو سنبھال پاتا یا نہیں پاتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، انبیاء کرام علیہ السلام، اللہ رب العزت کو جتنا عروج زیادہ عطا فرماتا، اسی کا جواب نبی علیہ السلام نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں تمہارا شکر، اللہ کا شکر گزار بنتا نہ بنا؟ یعنی اللہ کا انعام میرے اوپر زیادہ ہے، اللہ کا احسان میرے اوپر زیادہ ہے، اور جتنے اللہ رب العزت نے مجھے نعمتیں عطا کی ہیں، جتنا مرتبہ اور مقام مجھے عطا کیا ہے، ساری مخلوق کے اندر مجھے افضل اعلیٰ بنایا ہے، تو جب مقام اتنا زیادہ ہے تو میں شکر گزاری زیادہ کروں۔ تو حضور علیہ السلام نے شکر گزاری کے اندر اضافہ کیا تو اللہ رب العزت نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی نعمت میں اضافہ کیا۔ اور نمرود نے جب بادشاہی مل گئی، نقطہ عروج پر پہنچا، کمال کو پہنچا، جب اس نے خدائی دعویٰ کیا، اس کی پوری تفصیل میں بیان کروں گا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا تؤتی الملک من تشاء وتنزع ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ اللہ رب العزت وہ ہے جسے چاہتا ہے بادشاہ عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بادشاہ لے لیتا ہے۔ وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت مقدر کر دیتا ہے۔ بیدک الخیر، بھلے ہی اس کے ہاتھ میں دست قدرت میں ہے سب کچھ۔ اب جو زیادہ عروج کے بعد اللہ کی بارگاہ میں شکر زیادہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی ترقی میں مزید اضافہ فرماتا ہے، اس کے عروج میں مزید اضافہ فرماتا ہے، اور اس کے عروج کو دوام عطا فرما دیتا ہے۔ اور جب نمرود جیسے بندے جو پوری روئے زمین کے بادشاہ بن جائے، جب ان کے دل و دماغ کے اندر یہ بات بیٹھے خدا بھی میں ہوں، پوجا بھی مجھے کی جائے، تو اللہ رب العزت نے اس بات میں بڑی تفصیل ہے، میں آگے جا کر بیان کروں گا۔ نتیجہ تک یہ نکلا صرف ایک مچھر اس کی کیا حیثیت ہے، ایک مچھر ہے اس کی کیا حیثیت ہے، کتنا طاقتور ہے، اس مچھر کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اس کی ذلت کو مقدر بنا دیا۔ ایک مچھر اس کے ناک کے اندر سے گھسا اور اس کے دماغ کو جا کر اس نے کاٹا۔ وہی نمرود تھا، دماغ کو تکلیف پڑنے کی وجہ سے اس کے سر پہ جوتے مارے جاتے تھے۔ اور ایک وقت ایسا آیا نقطہ عروج کے بعد جب پستی اور زوال کا وقت شروع ہوا، اس نے تو دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکل میں جب آسمان سے ستارہ نازل، میں نے پچھلے جمعے میں ہمارا تفصیل سے بیان کیا، تو جب کاہن نجوم نے کہہ دیا ایک بچہ ایسا جنم لینے والا ہے جس کی وجہ سے تیری بادشاہت کو زوال مل جائے گا، اس نے اپنی بادشاہت کو بچانے کے لیے لاکھوں ناجائز بچوں کا قتل کرا دیا، اور پھر ایک کمیٹی تشکیل دے دی، میاں بیوی آپس کے ساتھ نہیں مل سکتے، جو حمل اس کو گرا دیا جائے، بچوں کو قتل کر دیا جائے، آج کے بعد کوئی بچہ پیدا نہ ہو، اپنے بادشاہ کو بچانے کے لیے۔ لیکن اسی حالت کے اندر میرا رب چاہتا ہے فرعون
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ڈرتا ہے، خوف کرتا ہے، فرعون کو خوف ہے موسیٰ علیہ السلام سے، اس نے بھی لاکھوں بچوں کو قتل کرا دیا۔ میرے رب نے چاہا تو اس کی پرورش اور اس کی تربیت بھی فرعون کے گھر سے کرا دی۔ وہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پڑھ رہے ہیں، اللہ رب العزت نے بچانے چاہتا ہے، اللہ رب العزت عزت دینے والا ہے، ذلت دینے والا ہے، رزق دینے والا ہے، حیات اس کے ہاتھ میں ہے، ممات اس کے ہاتھ میں ہے، رزق اس کے ہاتھ میں ہے۔ فرعون کے گھر کے اندر پرورش ہو رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ نمرود نے بھی لاکھوں بچوں کو ناجائز قتل کروایا، لیکن اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت نے جب آپ کی والدہ کے شکر عطا سے جب بار تشریف لایا، آپ کی والدہ فرماتی کہ میرا بیٹا ہفتے میں ایک دن میں اتنا بڑا ہوتا ہے جتنا عام ہفتے میں بچہ بڑا ہوتا ہے، اور ہفتے میں وہ اتنا بڑا ہوتا ہے جتنا کہ عام بچہ مہینے میں بڑا ہوتا ہے۔ ایک مہینے میں ایسے بڑا لگتا ہے جیسے کہ بچہ سال میں بڑا ہوتا ہے۔ چند دنوں میں میرا بچہ جوان ہو گیا، اور جوان ہوتے ہی سب سے پہلے پوچھا ماں سے، اماں جان مجھے بتائیں آپ کا رب کون ہے؟ تو آپ کی والدہ نے کہا میرا رب تمہارے والد ہیں۔ اماں جان میرے والد کا رب کون ہے؟ اس نے کہا اس کے والد، ان کا جو رب ہے وہ نمرود ہے۔ کہنے لگی کہ بچہ چپ ہو جائے، بڑے خوبصورت انداز کے اندر بڑا استدلال کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، بچپن کے اندر استدلال کیا۔ اماں جان ایک بات مجھے بتائیں، میرا رب کون ہے؟ بیٹا تمہارا رب میں ہوں۔ اماں یہ بتائیں میں آپ سے زیادہ خوبصورت ہوں یا آپ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہیں؟ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ہے، ایک طرف آپ نے بیٹے سے کہا بیٹا تم زیادہ خوبصورت ہو۔ آپ نے بچہ مان یہ بتا آپ اور میرے ابا جان میں سے زیادہ خوبصورت کون ہے؟ ماں نے کہا بیٹا تمہارے باپ سے میں زیادہ خوبصورت ہوں۔ اچھا ابا یہ بتاؤ نمرود اور میرے باپ میں سے خوبصورت کون ہے؟ اس نے کہا تمہارے باپ نمرود سے زیادہ خوبصورت ہے۔ آپ تم نے یہ بتاؤ اگر تم میرا رب ہو میں تم سے زیادہ خوبصورت ہوں، اس کا معنی یہ ہے کہ رب نے اپنے سے بھی مخلوق کو زیادہ خوبصورت پیدا کر دیا۔ اگر میرے والد تمہارے رب ہیں تو اپنی مخلوق کو زیادہ خوبصورت کیا۔ نمرود کی مخلوق ہے، اگر وہ رب ہے تو نمرود نے اپنے آپ سے زیادہ میرے باپ کو خوبصورت کر دیا۔ رب وہ ہے جس کے حسن و جمال کی کسی کو کوئی اندازہ نہیں ہے کہ اس کا حسن و جمال کیا ہے۔ اس کے حسن و جمال کی تو دور کی بات ہے، میں آپ کو سمجھانے کے لیے نکتا بیٹھ رہا ہوں۔ ساری دنیا کے اندر اگر دیکھا جائے اللہ کی مخلوق میں سے اللہ رب العزت نے جہاں ہم سب کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن عطا فرمایا، ساری کائنات کا حسن و جمال ہم سب کے نبی آخر زمان کے حسن و جمال کی خیرات نظر آتا ہے۔ اور یہ وہ حسن ہے جو عارضی ہے، جو حادث ہے، ختم ہونے والا ہے، ازلی نہیں ہے، ابدی نہیں ہے، قدیم نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا جو حسن ہے وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والا۔ تو جو حوادثات میں سے ایسا ہے، جو حوادثات میں سے ساری کائنات کے اندر جو حسن ملا وہ ہم سب کے نبی آخر زمان کے حسن کے جنموں کی خیرات ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی اتنا حسن عطا کیا تو خود خلاق کے کائنات کے حسن کا عالم کیا ہوگا۔ رب تو وہ ہے جو سب سے زیادہ حسین ہے، اس کی مخلوق اس کی عطا کردہ توفیق اور مہربانی سے حسن میں آتی ہے۔ رب زیادہ حسن والا ہوتا ہے۔ یہ کیسا رب ہے یہاں، وہ کم حسین ہے اور اس کی جو مخلوق زیادہ حسین ہے۔ اس کی معارج النبوہ کے اندر اللہ معین کاشفی نے یہ لکھا ہے، آخر کار اس کی والدہ نے جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو بتایا، جس بچے کے بارے میں سنا کرتے تھے وہ اس طرح کے سوال و جواب کرے گا، لگتا ہے یہ ہمارا بیٹا ابراہیم وہی بیٹا ہے جس کے بارے میں یہ افواہیں لوگوں کے سامنے موجود ہیں۔ اس طرح کی باتیں کرتے کہ ہمیں لاجواب کر دیتا ہے۔ تو میں نے بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چچا نے بھیجا کہ چلو جاؤ تم بھی ہماری طرح کاروبار کرو، بزنس کرو، تجارت کرو، یہ ان کو بیچ کے آؤ۔ جب آپ بیچوں کو بیچنے کے لیے جا
تو جا کر آزر تو جاتے تھے نا بیچنے کے لیے، جو آپ کے چچا تھے، آپ کے والد گرامی جو تھے وہ طارق تھے، وہ واحد تھے۔ حضور علیہ السلام کا جو نور مبارک جن جن صلب کے اندر آتا رہا، ہر ایک موحد اور مومن رہے، ان میں سے آقا علیہ السلام کے آباء و اجداد میں سے کوئی بھی کفر کی طرف نہیں گیا۔ یہ بات یاد رکھنا ایمان کے قبیلے میں سے۔ آپ کے آزر چچا جو بتوں کو بیچنے جاتے، جھوٹی تعریفیں کرتے، ہے تمہیں سے ایسا کہ اس کو خرید لے، بیماری دور ہو جائے گی، شفا مل جائے گا، رزق مل جائے گا، وہ بت بک جاتے۔ لوگ ضعیف الایمان تھے، کمزور ایمان والے تھے، بیماری سے ڈرتے تھے، اس طرح کرتے کرتے آخرکار حضرت ابراہیم علیہ السلام جب لے کر گئے تو بتوں کو گردن سے رسی باندھ کر گھسیٹتے ہوئے ذلت کے ساتھ لے گئے اور جا کر لوگوں کو اعلان کرتے، آپ میں سے کوئی ایسا ہے کوئی ایسا جو بتوں کو خرید لے، اور یہ وہ بت ہیں نہ کسی کو نفع دے سکتے نہ نقصان، نہ رزق دے سکتے ہیں نہ تکلیف دے سکتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، تمہیں کیا بچائیں گے؟ تو اس طرح کی بات کرنے سے ان لوگوں کو خرید لیا۔ قرآن پاک نے بڑے خوبصورت انداز کے اندر ذکر فرمایا، وہ 7ویں پارے میں تھا، اور اللہ رب العزت نے سورہ انبیاء کے اندر 17ویں پارے میں ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام ابھی معرض وجود میں نہیں آئے، ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، اللہ رب العزت نے آپ کو رشد و ہدایت کی نعمت سے مالا مال فرما دیا، رشد عطا فرما دیا، نبوت عطا فرما دی، علم عطا فرما دیا، عقل سلیم عطا فرمایا، طبع مستقیم عطا فرمائی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا ماضی کا صیغہ ہے، فرمایا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو رشد عطا فرمایا، ہدایت عطا فرمائی، اس سے بھی پہلے وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، آپ علم والے تھے، جانتے تھے، پہچانتے تھے۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ۔ قرآن پاک نے فرمایا جس وقت آپ نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا، اپنی قوم کے اندر تبلیغ کی، تو اس کا مطلب اور مفہوم یہ نکلتا ہے انسان کو تبلیغ کرنے سے، تبلیغ کا آغاز اپنے گھر سے ہی کرنا چاہیے۔ پہلے سب سے پہلی تو تبلیغ ہو اپنے گھر والوں کے اندر، اگر وہ اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، دینی تعلیمات کے اندر اگر کمی کوتاہی ہے تو سب سے پہلے اپنی تبلیغ اپنے گھر سے شروع کرے، پھر جب گھر والوں کو تبلیغ کر لیں تو پھر تبلیغ کے لیے باہر نکلے۔ ایسا نہیں ہو کہ باہر تو انسان تبلیغ کرتا رہے اور گھر والوں کو کبھی بھی حق اور سچ بات نہ کہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے پوچھا، وہ قوم ہی اپنی قوم سے پوچھا، ما هذه التماثيل التي، یہ مورتیاں کیا چیز ہے، التي انتم لها عاکفون، جس کو تم پوچھتے ہو یہ کیا چیزیں ہیں۔ اب ان کے پاس جواب کوئی نہیں تھا، قوم کے پاس جواب کوئی نہ تھا، کیا کہتے قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، بس ہم نے دیکھا ہے ہمارے بڑے اس طرح کرتے آ رہے ہیں، ہم نے دیکھی۔ یہ بڑا پیارا خوبصورت جملہ ہے۔ ان کا جواب کیا کہا، ہم نے بڑوں کو دیکھا، یعنی ان کے پاس کوئی حجت نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، یوں سمجھتے ہیں بارفاظ دیگر تو ان کو خود بھی پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ان کو خود بھی پتہ نہیں، دلیل کچھ نہیں ہے۔ مسلمان سے اگر کوئی بات پوچھتا ہے، مثال کے طور میں آپ کو سمجھاتا ہوں، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم سے پوچھے کوئی ایسا کیوں کرتے ہو، ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے رب نے قرآن میں دیا ہے، ہم سب کے نبی آخر زمان ہمیں تعلیم دی ہے، نماز کا ذکر ہے، روزے کا ذکر ہے، حج کا ذکر ہے، زکوٰۃ کا ذکر ہے، اللہ رب العزت کی ساری عبادات کا ذکر ہے، مخلوق خدا کے ساتھ تعلق اور رواسم اور ضوابط رہنے کے طور طریقوں کا ذکر ہے، ہر چیز کا ذکر ہمارے پاس کتاب کے اندر موجود ہے۔ یعنی کہ ہمارے پاس ایک حجت ہے، کوئی بھی مسئلہ شرعیہ جب ہم اس کا اخذ کرتے ہیں، لازمی بات ہے اس کا وجود یا تو قرآن میں موجود ہوتا ہے، یا حدیث میں ہوتا ہے، یا اجماع امت کے اندر ہوتا ہے، یا قیاس کے اندر ہوتا ہے۔ یہ ہمارے پاس جو 4 دلائل شرعیہ ہیں، یہ چاروں کے چاروں ہمارے قابل حجت ہے۔ ان میں سے کوئی ایک مسئلہ ہم نکالتے ہیں، اپنی طرف سے نہیں کرتے۔ اب ان کے پاس نہ کوئی کتاب، نہ کوئی دلیل، نہ کوئی ثبوت، نہ کوئی استدلال، جب کوئی جواب نہیں تھا تو کیا جواب دیا؟ قرآن فرما، یعنی ان کا جواب یہ تھا وجدنا، قالوا وجدنا آباءنا، ہم نے آپ کے آباء و اجداد میں شروع سے دیکھا یہ کرتے آ رہے ہیں۔ ایک بات اس موقع پر میں کہوں گا، یہ بات قابل توجہ ہے،
بہت ساری رسوم آج بھی مسلمانوں کے اندر ایسی رہ جائیں جو قرآن و حدیث کے مخالف ہے۔ بہت ساری رسمیں شادی بیاہ کے اندر، دوسری تقریبات کے اندر بہت ساری رسمیں آج بھی مسلمانوں کے اندر بھی ایسی رہ جائیں جو قرآن و حدیث کے خلاف ہیں۔ آج بھی اگر مسلمانوں سے پوچھو نا یہ کیوں کرتے ہو، یہ کیا ہے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ جواب تو بس یہ ہماری رسم ہے، شروع سے چلی آ رہی ہے، اور شروع سے چلی آ رہی ہے۔ اگر ہمارے بڑوں میں سے کسی نے اس بات کی طرف توجہ نہیں کی تو ہم میں سے توجہ کر لینی چاہیے۔ یہ کوئی طور طریقہ تو نہیں ہے، یہ بات کی حجت بھی نہیں ہے کہ جو ہمارے بڑے کرتے تھے ہم بھی وہی کرتے چلے، یہ حجت نہیں ہے۔ یہ تو یہودیوں کا طریقہ تھا، یہ تو نمرودیوں کا طریقہ تھا، غیر مسلم کا طریقہ تھا۔ ہمارے لیے یہ ضروری ہے جو بھی ہم عمل کریں اس کا ثبوت یا تو قرآن سے ملتا ہو یا حدیث سے ملتا ہو یا اجماع امت یا قیاس شرعی سے ملتا ہو، پھر وہ بات ہمارے لیے قابل حجت بن جاتی ہے۔ ورنہ خالی یہ کہہ کر کسی کو ٹکرا دینا اور کہ بس یہ ہمارے بڑے ہی کرتے چلے آ رہے ہیں، بڑے کرتے آ رہے ہیں۔ اگر قرآن و حدیث کے مخالف نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے فابیا، اچھی بات ہے، کرتے رہو، مخالفت نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ کام جو قرآن و حدیث کے مخالف ہے اگر بڑے بھی کرتے آ رہے ہیں تو پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا میرے جد امجد کرتے تھے، میرے والد گرامی کرتے تھے، ہمارے بڑے کرتے تھے۔ اگر خدا نہ خواستہ میں یہ کہتا ہوں، جملہ کہتا ہوں بفرض محال، اگر کسی کا والد گناہوں کی دلدل کے اندر مصروف ہو جائے، قرآن و حدیث کو چھوڑ دے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم اپنے والد کے راستے پر چلیں گے یا مسلمان ہونے کے ناطے قرآن و حدیث کے راستے پر چلیں گے؟ آج بھی کسی کا والد قرآن و حدیث کو چھوڑ دے، پس سے پشت ڈال دیتا ہے، خدا نہ خاصہ وہ گناہوں کے راستے پر چل جائے، انسان کا معیار کیا ہوگا؟ ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ ہم قرآن و حدیث کو ترجیح دیں گے یا اپنے والد کو ترجیح دیں گے؟ ہماری سب سے پہلے قرآن ہے، اللہ اور اس کا رسول کا فرمان ہمارے لیے مقدم ہے۔ ہمارے ماں باپ بھی بات میں ہیں، بہن بھائی بھی بات میں ہیں، عزیز و اقارب بھی بات میں ہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ جب تک اپنے ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، عزیز و اقارب سے، والناس اجمعین، حتیٰ کہ ساری مخلوق سے بڑھ کر تم رسول اللہ سے محبت نہیں کرو گے تو تم ایمان والے ہو نہیں سکتے ہیں۔ تو اس کا معنی یہ ہے مسلمان کا اپنا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ جو غیر مسلم ہوتے تھے نا، جن کے پاس جاتے بتوں کو بیچتے، بات قابل توجہ ہے، بتوں کو بیچتے اور کہتے تمہیں رزق دے گا، شفا دے گا، بیماری دور ہوگی، گھر میں رکھو گے تو روزگار میں برکت ہوگی۔ وہ عقل کے اندھے ایسے تھے، ایسے عقل کے اندھے کہ ان کو خود نہیں پتا، جن کو اپنے ہاتھوں سے ہم نے خود تراشا ہے، یہ مورتی، یہ مٹی، پانی اور گارے سے جس کو بنایا گیا ہے، ہاتھوں سے ہم نے اس کو بنایا، یہ ہمیں کیا شفا دے سکتا ہے؟ یہ ہمیں کیا تکلیف، یہ ہمیں کیا رزق دے گا، یہ کیا ہماری اس کی وجہ سے ہماری برکت ہو؟ یعنی لوگ کچھ عقل کے اندھے ایسے ہوتے ہیں۔ ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی ضعیف ایمان لوگ موجود ہیں، کمزور ایمان والے موجود ہیں۔ ہماری بات جو قابل حجت میں نے بتائی وہ ہماری یا تو قرآن ہے یا حدیث ہے یا اجماع امت ہے یا قیاس شرعی ہے۔ اگر کوئی بات قرآن و حدیث کے مخالف ہے، حدیث کے مخالف ہے، اجماع امت کے، قیاس شرعی کے مخالف ہے، وہ چاہے عمل کتنا ہی بظاہر اچھا کیوں نہ نظر آتا ہو، ہم اس کو رد کر دیں گے، ہم اس کو ترک کر دیں گے، اس لیے کہ ہمارے لیے سب سے پہلے قرآن ہے۔ اگر کوئی عمل، کوئی قول و فعل، چاہے ہمارے آباء و اجداد کا ہو، عزیز و اقارب کا ہو، ہمارے خاندان کا رسم و رواج ہو، اگر وہ قرآن حدیث کے مخالف ہو تو اس کو چھوڑنا پڑے گا، اس کو ترک کرنا پڑے گا۔ اب دیکھیں، قال لکنتم انتم آباؤکم فی ضلال مبین۔ اب یہ دیکھیں، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے حق بات کرنے کے لیے انسان کو ڈر لگتا ہے۔ یہ بات میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، قرآن سے ثابت ہے۔ حق بات انسان کو بڑا ڈر لگتا ہے، میں نے اگر حق بات کہی تو سامنے والے میرے مخالف ہو جائے گا۔ بہت سارے انسان آج بھی اس دور کے اندر محراب و منبر پر بیٹھ کر بہت ساری حق بات ہوتی ہے، اس کو حکمت عملی پر انسان معمول کر کے باتوں کو ترک کر دیتا ہے، حق بات نہیں کی جاتی۔ ایک خوف ہے، ڈر ہے، میں بھی ایمان والا ہوں، آپ بھی ایمان والے، لیکن خوف یہ ہے کہ اگر میں حق بات کروں یہ لوگ میرے مخالف نہ ہو جائیں۔ رزق روزی کا بھی مسئلہ، ہر پریشانی کا مسئلہ، لیکن جو پیغمبر ہوتا ہے، جو اللہ کا نبی ہوتا ہے، اسے کسی سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ وہ حق بات کرنے میں چاہے اس بات کی زد کے اندر ان کا آباء و اجداد بھی کیوں نہ آئے، ان کا گھرانہ آ جائے،
رسم و رواج کے قریبی رشتہ دار بھی کیوں نہ آ جائیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کون ہے، یہ ناراض ہو جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ جملہ پہلے کہا، اس وقت اکیلے تھے، تنہا تھے، کوئی بھی نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا میری قوم والو میری بات سنو، میں نہیں کہہ رہا، قرآن فرما رہا، انتم و آباؤکم فی ضلال مبین، میں تمہیں بھی پوری قوم والوں کو گمراہی کے اندر دیکھ رہا ہوں، تم سارے کے سارے گمراہ ہو۔ اب آپ ہی بتائیں، ایک انسان کا ایک قریبی تعلق ہوتا ہے، کچھ تعلق کی بنیاد پر آدمی کچھ بات کر لیتا ہے، نئی جگہ ہو، نیا علاقہ ہو، حق بات کرنی ہو تو بڑی آزمائش ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے۔ تو یہ بات جہاں پر کوئی بھی اللہ کو وحدہ لا شریک کہنے والا نہیں تھا، تنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، پیغمبر ہیں، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو رشد و ہدایت عطا فرما دی ہے، نبوت عطا فرمائی، علم عطا فرمایا، آپ نے اکیلے میں قوموں کو بتایا، سمجھایا، یہ بتوں کی پوجا کرنے والوں نہ تمہیں شفا دے سکتے ہیں، نہ روزی دے سکتے ہیں، نہ تکلیف کو دور کر سکتے ہیں، جو اپنے آپ کو تمہارے سے نہیں بچا سکتے۔ معبود تو وہ ہوتا ہے جو خود محفوظ ہو اور دوسروں کو محفوظ کرنے والا ہوتا ہے، دوسروں کی حفاظت فرماتا ہے، اس کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ یہ کیسے معبود ہے؟ ہاتھوں سے توڑو تو ٹوٹ جاتے ہیں، ان کو ہتھوڑی مار تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ یہ کون سے معبود ہیں؟ میں تمہیں اور تمہاری پوری قوم کو گمراہی کے اندر دیکھ رہا ہوں۔ یہ کلمہ حق تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جو تنہائی کے عالم کے اندر یکتا ہونے کے باوجود کہ جہاں ساری دنیا اس وقت کفر پر جمع ہو چکی تھی اور سارے کے سارے ان میں سے جو موحد تھے ڈر اور خوف کی وجہ سے کلمہ حق بلند نہیں کر سکتے تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب کے سامنے کہا انتم وآباؤکم فی ضلال مبین۔ لوگوں کے اندر کبھی کبھار شعور ہوتا ہے لیکن ان کو راہ ہدایت پر لانے والا رہبر نہیں ملتا، کبھی رہنما نہیں ملتا۔ لوگوں کے اندر شعور ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی کوئی رہبر اور رہنما نہیں مل رہا تھا۔ تو جب آپ نے یہ بات کہی، کافی سارے لوگوں نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بسلام کی زبان میں اور آپ کی بات میں بڑا وزن ہے، بات تو حقیقت کر رہے ہیں، یہ کیسے ہمارے معبود ہوں گے جن کو ہم خود ہاتھوں سے بناتے ہیں، ہاتھوں سے تراشتے ہیں، اور پھر یہ ہمارے قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے ابراہیم یہ بتاؤ تم کوئی حق بات لائے ہو یہ صرف مذاق کرتے ہو، کیا کام کرتے ہو؟ ام انت من اللاعبین، لاعبین سے ہو، یہ صرف مذاق ہے، پہیلیاں ہیں، کہاوتیں ہیں، یا کوئی حق بات ہے؟ حق بات کیا ہے آپ بتاؤ۔ قرآن نے فرمایا قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلک من الشاہدین۔ آپ نے جواب دیا جو تم رب جس کو بناتے ہو نا وہ تمہارا رب نہیں ہے۔ تمہارا رب کون سا ہے؟ فرمایا تمہارا رب وہ ہے، میرا بھی رب وہی ہے، رب السماوات والارض، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، جس نے زمینوں کو پیدا کیا، حقیقت کے اندر رب وہ ہے۔ الذی فطرہن وانا علی ذلک من الشاہدین، اور میں بھی اس بات پر شہادت دینے والا ہوں، یعنی میں بھی اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والا ہوں۔ وتاللہ لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین۔ یہاں تک کہ لوگوں کو ذہن کے اندر ایک دوسری بات آنے لگے، کلمہ حق کہنے والے، آپ نے فرمایا لوگوں یاد رکھو میں اب آ گیا ہوں دنیا کے اندر، میں اپنی پوری زندگی کے اندر خون کے آخری قطرہ تک تمہارے معبودان باطلہ کی مخالفت کرتا رہوں گا، ان کو توڑتا رہوں گا، مجھ سے جو ہو سکے گا، میرے پاس جو اللہ رب العزت نے مجھے طاقت دی ہے، اپنی طاقت کے مطابق اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے، اپنے جسم کے ذریعے سے تمہارے ان معبود باطلہ کی میں مخالفت کروں گا۔ وتاللہ، یہ تا قسمیہ جا رہا، مجھے اللہ کی قسم ہے، لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، میں تمہارے ان بتوں کا برا چاہوں گا بعد اس کے تو تم پیٹ دے کر ملو گے۔ وہ جو نمرودی تھے ان کے بارے میں آتا ہے، ان کا سال کے اندر، ایک سال کے اندر ان کا رسم و رواج تھا، ایک جگہ کے اندر میلہ لگتا تھا ان کا، اور میلے کے اندر سارے لوگ جمع ہوتے، جتنے لوگ ہوتے گھر کے اندر جو کچھ اچھے سے اچھا بناتے سب کے سب وہاں کا جمع
اور سب مل جل کر کھاتے، لہو و لعب کے اندر عیش و عشرت کے اندر اپنی زندگی گزارتے، گناہوں کی دلدل کے اندر مصروف ہو جاتے، ان کے ہاں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ تھی، گناہ کے حوالے سے کھانے پینے کے اعتبار سے کوئی رکاوٹ ان کے ہاں نہیں تھی، کیونکہ ان کے ہاں کوئی حدود ہی نہیں ہوتی تھی۔ وہ لہو و لعب کے اندر، عیش عشرت کے اندر اور عیاشی کے اندر زندگی گزار کے واپس آ جاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم جاؤ، تم میلے پہ جا رہے ہو، جب تم واپس آؤ گے تو تمہارے معبودوں کا برا ہوگا۔ فجعلہم جذاذا، قرآن پاک نے فرمایا جب وہ لوگ چلے گئے نا، ایک حویلی کے اندر بہت زیادہ بت تھے، آپ نے جا کر ایک کلہاڑی سے سب کے سر قلم کر کے رکھ دیے۔ اب وہ معبود تو نہیں تو جو بتاتے آپ نے، اللہ رب العزت نے آپ کو نبوت عطا فرمائی، رشد و ہدایت عطا فرمائی، آپ جانتے الا کبیر لہم لعلہم الیہ یرجعون، ان میں سے جو ایک بڑا تھا اس کو نہیں گرایا، جب واپس آئے وہ ان کا طریقہ کار ہی ہوتا، میلے سے آتے فوراً اپنے معبود باطل کے سامنے جھکتے، واپسی آ کر وہ شکر ادا کرتے، جس طرح کہ مسلمان جیسے واپس آتا ہے کہ سفر سے، ہم سب کے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں جاتے تو آخری وقت کے اندر مسجد نبوی کے اندر نوافل پڑھ کے سفر کا آغاز فرماتے، اور جب واپس آتے جتنے تھکے ہارے ہوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامان کے ایک سفر پہ رکھ کے ایک مقام پہ رکھ کے پہلے نوافل ادا کرتے، اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے، پھر حضرت عائشہ کے حجرے میں تشریف لے جاتے۔ جب تک نوافل نہیں پڑھتے اپنے گھر میں نہیں جاتے تھے، سب سے پہلا کام یہ تھا اللہ کی بارگاہ میں شکر کرتے۔ یہ تو حقیقت بات ہے، مسلمان کو ایسا کرنا چاہیے، لیکن نمرود بھی ایسا کرتے، جب میلے سے واپس آتے تو آ کر ان بتوں کی پوجا پاٹ کرتے، جب وہاں پہنچے انہوں نے دیکھا تو آج تو ان کے بتوں کا کلا کما ہو چکا تھا، سارے کے سارے بت، قرآن پاک نے فرمایا قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، من فعل، یہ کس نے کر دیا ہمارے خداؤں کا، ہمارے معبودوں کا ستیہ ناش کر دیا کسی نے، انه لمن الظالمین، یہ بہت ظلم ہوا ہے، وہ ظالمین میں سے وہ انسان جس نے ایسا کیا، ہمارے اپنے معبودوں کا یہ حال کر دیا۔ لوگ آپس میں یہ کون ہو سکتا ہے، ہم میں سے کون ہوگا، آپس میں باتیں کرنے لگے۔ قرآن پاک فرماتے ہیں قالوا سمعنا فتن، لوگوں نے کہا یہ ہم نے یہ سنا ہے، سمعنا ہم نے سنا ہے، فتن ایک نوجوان کو کہتے ہیں، ہم نے یہ سنا ایک نوجوان ہے، یذکرہم، ایک نوجوان جو ان کے بارے میں کہا کرتا ہے، ذکر کرتا ہے ان کے بارے میں، یہ بت جھوٹے ہیں، غلط ہیں، یقال لہ ابراہیم، جس ابراہیم کہا جاتا ہے، ایک آدمی ہے اس کا نام ابراہیم ہے، ہم نے سنا ہے وہ کافی دنوں سے ہمارے بتوں کی مخالفت کر رہا ہے۔ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، قربان جائیے، انہوں نے کہا ایسا کرو، پھر ان کو لوگوں کے سامنے لے آؤ، پکڑ کے لے آؤ ان کو سامنے، لعلهم يشهدون، تاکہ لوگوں کے سامنے وہ شہادت دے۔ جب لوگوں کے سامنے آئے، قالوا، ان لوگوں نے پوچھا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم ہم آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتے ہیں، یہ بتاؤ کہ انت حمزہ استفہام کا ہے، کیا آپ نے ہمارے بتوں کے ساتھ ایسا کام کیا ہے؟ ہمارے معبود بآلہتنا، وہ اپنے آپ بتوں کو معبود کہتے تھے، ہمارے خداؤں کے بارے میں آپ نے ایسا کام کر دیا۔ قال بل فعلہ کبیرہم، آپ نے ایک حکمت عملی کے تحت بڑی منطقی انداز کے اندر خوبصورت جواب دیا، آپ نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم، جو ان میں سے بڑا ہے نا یہ اس نے کام کیا ہوگا، مجھے کیوں پوچھتے ہو؟ اور بطور توریہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، بطور توریہ کے بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ بطور توریہ کا معنی یہ تھا ایک لفظ اس کے دو معنی ہوتے ہیں، سامنے والا کوئی سمجھ رہا ہوتا ہے اس کی مراد کچھ اور ہوتی ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم نبی علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق تھے، حضرت ابوبکر صدیق راستہ دکھانے کے لیے جاتے نا، نبی علیہ السلام ہجرت کر کے جا رہے تھے، تو راستے میں لوگوں نے پوچھا ہے ابوبکر تمہاری آواز تو سمجھ میں آ رہی ہے، تمہارے ساتھ یہ دوسرا کون ہے؟ آپ نے کہا یہ ہادی ہے۔ ہادی کا معنی تھا راستہ دکھانے والا، تاکہ سامنے والا یہ سمجھے راستہ دکھانے والا ہے، اور میری مراد یہ ہادی پر حق ہے، ہم نبی آخر زمان کے ذات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے جو بڑا ہوگا اس نے یہ کام کیا ہوگا،
مقصد یہ تھا اس وقت میں ہی تمہارا بڑا ہوں، میں نے یہ کام کیا ہے، میں ہی تو تمہارا بڑا ہوں۔ حق بات سمجھانے والا ہی بڑا ہوتا ہے، حق بات سمجھانے والا عمر میں چھوٹا بھی کیوں نہ ہو وہ بھی بڑا ہوتا ہے۔ فرمایا جو تم میں سے بڑا ہے اس نے یہ کام کیا ہوگا۔ اور لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ شاید یہ کہنا چاہتے ہیں جو بڑا بت ہے نا اس نے یہ کام کیا ہے، لوگوں کو سمجھ میں نہ آئی بات۔ تو آپ نے فرمایا ہذا فاسألوہ ان کانوا ینطقون، یہ بات مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ یہ جو بڑا بت ہے اس سے پوچھو، اس سے پوچھو یہ کس نے کیا ہے۔ ان کانوا ینطقون فرجعوا الی انفسہم فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون۔ قربان جائیے، اب وہ لوگ حیران ہو گئے کہ ہم اس سے کیا بات پوچھیں، نہ بولنے کے قابل، نہ بتانے کے قابل، نہ سنبھالنے کے قابل، نہ دوسروں کی حفاظت کرنے کے بارے میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی بات سے لوگوں کا ذہن بنایا کہ لوگوں دیکھو یہ تمہارے کیسے معبود ہیں، جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے وہ تمہاری حفاظت کیا کریں گے۔ یہ جو ان کا بڑا معبود ہے جس کے کاندھے پر کلہاڑی موجود ہے، ہو سکتا ہے یہ بڑا معبود تم لوگوں کو درس دینا چاہ رہا ہو، تمہیں یہ پیغام دینا چاہ رہا ہو۔ اے لوگوں، معبود بہت سارے نہیں ہوتے، معبود ایک ہوا کرتا ہے۔ معبود ہو سکتا ہے یہ تمہیں یہی پیغام دینا چاہ رہا ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بتانا چاہ رہے تھے، حکمت عملی کے تحت سمجھانا چاہ رہے تھے کہ معبود بہت سارے نہیں ہوتے، معبود ایک ہی ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس بڑے بت نے چھوٹے بتوں کا قتل عام کر دیا ہو، خود اس نے گرا دیے ہو، خود اس نے گرانے کے بعد اب یہ کہہ رہا کہ معبود ایک ہونا چاہیے، یہ تمہیں پیغام دینا چاہتا ہوں۔ آپ بات کو سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ اب وہ اس بات کو تو سمجھ گئے، جو بول نہیں سکتا، بات کو سمجھ نہیں سکتا، جس کے اندر عقل نہیں ہے، جس کے اندر شعور نہیں ہے، جس کے اندر ادراک نہیں ہے، وہ یہ کیسے سوچ سکتا ہے؟ یہی بتانا ہی تو لوگوں کو درس دینا تھا، یہی بات، یہی حکمت لوگوں کے ذہن کے اندر بٹھانی تھی کہ اے لوگوں، معبود برحق وہی ہے جو اپنی تو حفاظت ہی ہے، اس کی حفاظت کی تو ضرورت ہی نہیں ہے کسی کی کوئی حفاظت کرے، وہ ساری دنیا کا محافظ ہے، ساری دنیا اس کی حفاظت میں ہے، نفع اور نقصان اسی کے ہاتھ میں ہے، رزق اسی کے ہاتھ میں ہے، تکلیف اسی کے ہاتھ میں ہے، شفا اسی کے ہاتھ میں ہے، اور جو ساری چیزوں کا مالک ہوتا ہے حقیقت کے اندر عبادت کا لائق بھی وہی ہوتا ہے۔ اور یہ کیسے معبود ہے؟ ہاتھوں سے بنائے، ہاتھوں سے بنانے، ہاتھوں سے تراشے، اور اس کو شام کو جب وہ سوکھ جائے، وہ بت بن جائے، پھر ہم اس کی پوجا کریں، یہ کیسے معبود ہو سکتا ہے؟ قرآن پاک میں قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيء ولا يضركم، آپ نے فرمایا کیا تم پوجا کرتے ہو ایسے ایک چیز کی، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ما لا ينفعكم، جو چیز نہ تمہیں کوئی نفع دے سکتی ہے نہ تمہیں کوئی نقصان دے سکتی ہے، نہ نفع نہ نقصان۔ اف لکم، یہ لفظ جب ناپسندیدگی کا وقت ہونا اس وقت بولا جاتا ہے، اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، افلا تعقلون، کیا کہا؟ اللہ کے ماں سوا کو پوجتے ہو، افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ افلا تعقلون، تمہیں شعور نہیں ہے؟ خود عقل سے کام لو، اپنے آپ کو تم اتنا ذہین سمجھتے ہو، فطین سمجھتے ہو، جس کو اپنے ہاتھوں سے تراشو، شام کو اس کو معبود بنا لو، افلا تعقلون۔ پھر انہوں نے کیا کہا؟ آخر کار جواب انہوں نے کیا دیا؟ قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، انہوں نے کہا ایسا کرو، ہر ایک کو فیصلہ دیا، نمرود اور ان کے حواریوں نے مل کر ایسا کرو کہ حرقوہ، اس کو آگ میں جلا دو۔ یہ بندہ معاذر ثم معاذر نقل کفر نباشت سمجھانے کے لیے بھی ایک نئی بات پیدا کر رہا ہے، ایک نئے دین کی بات کر رہا ہے۔ ان کے قول کے مطابق یہ ہمارے اندر ایک فتنہ ہو رہا ہے، یہ ہمارے اندر آزمائش ہو رہی ہے، لہٰذا اس بات کو ختم کرو، اور اس کو ختم کرنے کا ایک واحد طریقہ یہ ہے حرقوہ، اس کو جلا دو، وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اپنے معبودوں کی مدد کرو، وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اگر تمہیں کچھ کرنا ہے، کر گزرنا چاہتے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے معبودوں کو بچانا چاہتے ہو، اس بندے کو جلا دو۔ اگر یہ بندہ زندہ رہا تم بھی نہیں بچ پاؤ گے، تمہارے معبود بھی نہیں بچ پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا دیکھو ان لوگوں کا عقیدہ دیکھو، ان لوگوں کا ذہن دیکھو،
یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اپنے معبودوں کو بچاؤ، یہ اپنے معبودوں کو بچانے کے چکر میں لگے ہیں، اور ہمارا رب وہ ہے وہ کسی کے بچانے سے نہیں، وہ حیٌ ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا، اس کو کسی کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے نفع نقصان کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی کا ایک رائے کے دانے کے برابر بھی محتاج نہیں ہے، بلکہ وہ شان قدرت والا ہے، جب جس کو چاہتا ہے نبوت عطا فرماتا ہے، علم عطا فرماتا ہے، عمل عطا فرماتا ہے، وہ ساری کائنات کی حفاظت فرماتا ہے، وہ حقیقی رب ہے، ساری کائنات کی حفاظت فرمانے والا ہے، یہ معبود باطل ہیں جن کی حفاظت کرنا پڑتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ کے بعد اس کے آگے ہم بیان کریں گے۔